اعلان نبوت کے اس واقعے سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر سے لوگوں کو مخاطب کیا۔ قریش کے سردار، تاجر اور عام لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ وہاں موجود تمام لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ پر یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ دراصل لوگوں نے ان کی سچائی اور دیانتداری کو اتنی بار آزمایا تھا کہ ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں آیا، مگر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام سنایا تو مجمع میں وہی لوگ جنہوں نے ابھی ان کی سچائی کا اقرار کیا تھا ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو تو مانا، پھر آخر کیوں اسلام کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری۔ وہ تجارت کرتے، مکہ کے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے اور ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے۔ لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ اگر کوئی قیمتی چیز کسی کی حفاظت میں دی جاتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ وہ سچ بولنے والے، دیانتدار اور منصف مزاج تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور دیانتداری کی گواہ تھیں، سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بچپن کے دوست تھے، فوراً اس پیغام کو قبول کر لیا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو پہلے سے جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم عمر چچا زاد بھائی تھے، جنہوں نے بچپن سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے کردار کو دیکھا تھا۔ حضرت علی نے فوراً اسلام قبول کیا، حالانکہ وہ ایک بچے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ یعنی جس نے جتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب گزارا تھا اور جتنے زیادہ قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا تھا، وہ اتنا ہی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پیغام پر ایمان لے آیا۔ پہلے لوگ لیڈر پر یقین کرتے ہیں اور پھر اس کے پیغام یا ویژن پر، اور یہی ہے لیڈرشپ کا 14واں قانون، لا آف بائے ان۔ میں ہوں تیمور باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 21 Irrefutable Laws of Leadership by جان میکسویل۔ اکثر کسی دوست کے مائنڈ میں کوئی بزنس آئیڈیا آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کیا میرے ساتھی میرے ویژن پر یقین کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ خود سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کے ساتھی آپ پر یقین رکھتے ہیں؟ لوگ ابتدا میں اچھے مقاصد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ اچھے لیڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ پیغام دینے والے کو معتبر سمجھتے ہیں تو پھر ہی آپ کے پیغام کی بھی کوئی وقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے اداکاروں اور کھلاڑیوں کی خدمات لی جاتی ہیں۔ لوگ کسی لیڈر کے پیغام کو تبھی فالو کرتے ہیں جب انہیں اس لیڈر پر بھی یقین ہو اور اس لیڈر کے ویژن پر بھی یقین ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو تو لوگ کسی دوسرے لیڈر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جس کی شخصیت یا جس کا ویژن دونوں ہی لوگوں کو پسند نہ ہو تو اس کے پیچھے صرف ایسی صورت میں لوگ چلیں گے جب اس لیڈر کے پاس کوئی طاقت موجود ہو، جیسے وہ لیڈر کسی ملک کا کوئی ڈکٹیٹر ہو اور اس کے پاس لوگوں کو مار پیٹ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی خطرناک طاقت موجود ہو، یا پھر وہ کسی ادارے کا مالک ہو جس میں تنخواہ کو روکنے جیسی کوئی بنیادی طاقت ہو۔ ایسے لیڈرز کو لوگ زور زبردستی کی بنیاد پر وقتی طور پر تو فالو کر لیتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی یا تو نوکری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا پھر ملک۔ اسی طرح جب لوگوں کو لیڈرز نہیں بلکہ ان کا ویژن پسند آتا ہے تب بھی وہ کسی دوسرے لیڈر کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے جیسے ہر کرکٹ کے کیپٹن کا ویژن تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو چیمپئن بنائے، لیکن فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کے سٹائل کا۔ ویژن سے تو سبھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگر لیڈرشپ سٹائل صحیح نہ ہو تو لوگ ایسے کپتان کو فالو نہیں کرتے۔ اسی طرح جب لوگوں کو اپنے لیڈرز پر تو یقین ہو لیکن اس کا ویژن پسند نہ ہو تو وہ کئی طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کی بت پرستی کی وجہ سے اتنی جلدی اسلام کے ویژن پر آمادہ نہیں ہوئے، اور جب لوگوں کو لیڈر اور اس کا ویژن دونوں پسند آ جائے تو وہ دونوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نظریے کو جو دنیا میں طاقت حاصل ہے وہ کسی اور نظریے کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اسلام پر بھی۔ چلیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لا آف بائن کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا اپنی لیڈرشپ اور اپنے ادارے کے لیے آپ کے پاس کوئی ویژن موجود ہے؟ آپ لیڈرشپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک ویژن سٹیٹمنٹ میں اپنے خیالات کو تحریر کیجیے۔ دیکھیے کہ کیا یہ ویژن اس قابل ہے کہ آپ اپنا وقت اور محنت اس کے اوپر صرف کر سکیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ اپنی زندگی کا ایک قابل ذکر حصہ وقف کر سکیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کو اپنے کام اور اس کی وجوہات کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ جس ٹیم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کے ٹرسٹ کا لیول کیا ہے؟ اگر ٹیم بڑی ہے تو امپورٹنٹ افراد کی ایک لسٹ بنائیے جو ٹیم پر انفلوئنس رکھتے ہیں۔ اب ہر ٹیم ممبر کو 1 سے 10 تک کے سکیل میں نمبر دیجیے۔ 1 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں بھی آپ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتے جو ان کی جاب کی ڈیوٹی ہے، اور 10 کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے لوگوں کا آپ پر یقین نہیں ہے تو آپ کے ویژن کو حقیقت کا روپ دینے میں وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، خواہ وہ ویژن انہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ ایسے طریقوں کے بارے میں سوچئے جن پر عمل کر کے آپ اپنی ٹیم کا ٹرسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بہت سے میتھڈز ہو سکتے ہیں۔ ہر فرد کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنائیے۔ اگر آپ دوسروں کی قدر میں اضافہ کرنا اپنا اولین مقصد بنا لیں گے تو آپ پر ٹرسٹ میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ 21 Irrefutable Laws of Leadership by جان میکسویل کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تھنک بگ کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تھنک بگ کی طرف سے تیمور باجوہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔